صحرا کی تپتی ریت پر جب شیشے کے دیو ہیکل شہروں، مصنوعی برفانی وادیوں اور فضا میں معلق خوابوں کی تصویریں دنیا کے سامنے پیش کی گئیں تو ایسا محسوس ہوا جیسے سعودی عرب مستقبل کو آج ہی زمین پر اتارنے جا رہا ہو۔ محمد بن سلمان نے ویژن 2030 کے نام پر ایک ایسا منصوبہ پیش کیا جسے صرف ایک معاشی پروگرام نہیں، سعودی عرب کی نئی شناخت قرار دیا گیا۔ دنیا بھر کے میڈیا میں ان منصوبوں کا چرچا ہوا۔ کسی نے اسے سعودی عرب کی سب سے بڑی معاشی انقلاب کی کوشش کہا تو کسی نے اسے صحرا میں سبز باغ قرار دیا۔ لیکن اب جبکہ 2030 4 سال دور رہ گیا ہے تو وہی اربوں ڈالر کے منصوبے خاموشی سے سکڑتے، بدلتے یا مکمل طور پر ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا محمد بن سلمان کا ویژن حقیقت کا روپ ڈھال رہا ہے یا پھر یہ تاریخ کے مہنگے ترین خوابوں میں سے ایک ثابت ہونے جا رہا ہے۔ تقریباً ایک دہائی قبل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اعلان کیا کہ سعودی عرب اب صرف تیل پر انحصار کرنے والا ملک نہیں رہے گا، وہ سیاحت، ٹیکنالوجی، کھیل، مصنوعی ذہانت، سرمایہ کاری اور تفریح کا عالمی مرکز بنے گا۔ ویژن 2030 دراصل ایک ایسا منصوبہ تھا جس کے ذریعے سعودی معیشت کو مکمل طور پر نئی بنیادوں پر کھڑا کرنا مقصود تھا۔ سعودی حکومت کا کہنا تھا دنیا ایک دن تیل سے آگے نکل جائے گی، اسی لیے ضروری ہے کہ مملکت اپنی معیشت کو وقت سے پہلے تبدیل کرے۔ اسی مقصد کے لیے سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ یعنی PIF کو مرکزی حیثیت دی گئی۔ یہ فنڈ، جس کی مالیت تقریباً $1 کھرب بتائی جاتی ہے، تیل سے حاصل ہونے والی دولت کو مستقبل کے منصوبوں پر خرچ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ محمد بن سلمان نے ایسے منصوبے متعارف کروائے جنہیں دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والا منصوبہ نیوم سٹی تھا، جس کی لاگت $500 ارب سے زائد بتائی گئی۔ نیوم کو ایک ایسے جدید شہر کے طور پر پیش کیا گیا جہاں روبوٹس، مصنوعی ذہانت، خودکار نظام اور ماحول دوست ٹیکنالوجی انسانی زندگی کو مکمل طور پر بدل دے گی۔ نیوم کے اندر ہی دی لائن نامی منصوبہ متعارف کروایا گیا۔ یہ دنیا کا پہلا ایسا شہر ہونا تھا جو ایک سیدھی لکیر کی شکل میں 161 کلومیٹر تک پھیلا ہوتا۔ اس شہر میں نہ سڑکیں ہوتی، نہ گاڑیاں اور نہ ہی آلودگی۔ شیشے کی دیواروں سے گھرا یہ شہر صحرا کے درمیان مستقبل کی دنیا کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا۔ سعودی حکام کا دعویٰ تھا کہ اس شہر میں لاکھوں لوگ رہ سکیں گے اور چند منٹوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کر سکیں گے۔ دنیا بھر کے آرکیٹیکٹس اور انجینئرز نے اسے حیرت انگیز قرار دیا اور بہت سے ماہرین نے ابتدا ہی میں سوال اٹھایا، کیا اتنے بڑے منصوبے حقیقت میں مکمل ہو بھی سکتے ہیں؟ صرف دی لائن ہی نہیں، ٹروجینا نامی منصوبہ بھی دنیا بھر میں موضوع بحث رہا۔ سعودی عرب کے شمال مغربی پہاڑی علاقے میں ایک ایسا برفانی تفریحی مرکز بنانے کا اعلان کیا گیا جہاں سال بھر اسکائنگ ممکن ہوگی۔ منصوبے میں مصنوعی جھیلیں، لگژری ہوٹلز، شاپنگ سینٹرز اور میلوں طویل برفانی ڈھلوانیں شامل تھیں۔ سعودی حکومت چاہتی تھی کہ 2029 کے ایشین ونٹر گیمز یہاں منعقد کیے جائیں تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ سعودی عرب اب صرف صحرا نہیں، جدید تفریح دنیا کا مرکز بھی بن چکا ہے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ منصوبہ بھی مسائل کا شکار ہوتا گیا اور اب اطلاعات ہیں کہ اسے محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ ونٹر گیمز کی میزبانی بھی قازقستان میں منتقل ہو چکی ہے۔ اسی طرح دی کیوب نامی ایک اور دیو ہیکل منصوبہ پیش کیا گیا جسے دنیا کی سب سے بڑی عمارتوں میں شامل کیا جا رہا تھا۔ دعویٰ کیا گیا کہ اس کیوب نما عمارت کے اندر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جیسی 20 عمارتیں سما سکتی ہیں۔ اس میں رہائشی فلیٹس، دفاتر، تفریحی مراکز اور جدید ٹیکنالوجی مبنی سہولیات شامل ہونی تھیں، مگر اب یہ منصوبہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اس پر کام روک دیا گیا ہے۔ دوسری جانب فٹ بال، گولف، باکسنگ، فارمولا 1 اور دیگر کھیلوں میں عالمی ستاروں کو بھاری رقوم کے ذریعے سعودی عرب لایا گیا۔ لائیو گولف ٹور پر تقریباً $5 ارب خرچ کیے گئے تاکہ سعودی عرب کھیلوں کی دنیا میں اپنی شناخت بنا سکے، لیکن ناقدین نے اسے اسپورٹس واشنگ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کھیلوں اور تفریح کے ذریعے اپنے انسانی حقوق کے ریکارڈ کو بہتر دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ویژن 2030 کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ مالی دباؤ بن گیا۔ تیل کی قیمتوں میں کمی نے سعودی آمدنی کو متاثر کیا، جبکہ خطے میں جنگی صورتحال غیر یقینی میں اضافہ کر دیا۔ اگرچہ بعد میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، مگر اس دوران سعودی حکومت کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان تمام منصوبوں کو ایک ساتھ مکمل کرنا ممکن نہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کار بھی اتنی بڑی سطح پر سرمایہ کاری کرنے سے ہچکچاتے رہے جتنی سعودی حکام کو توقع تھی۔ سعودی عرب پر دہائیوں سے نظر رکھنے والے مبصرین کہتے ہیں کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ سابق بادشاہ شاہ عبداللہ کے دور میں بھی اکنامک سٹیز پروگرام شروع کیا گیا تھا، جس کا مقصد نئے جدید شہر بنا کر سعودی معیشت کو متنوع بنانا تھا۔
اربوں ڈالر خرچ ہوئے، مگر ان میں سے بیشتر منصوبے یا تو محدود ہو گئے یا تو مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ بعض ناقدین کے مطابق سعودی نظام میں ہاں ملانے کی روایت اتنی مضبوط ہے کہ حکمران کو اصل مشکلات سے آگاہ ہی نہیں کیا جاتا۔ غیر ملکی کمپنیاں بھی بڑے ٹھیکوں کے لالچ میں ایسے منصوبوں کی حقیقت پر سوال اٹھانے سے گریز کرتی ہیں۔ تاہم محمد بن سلمان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ویژن 2030 نے سعودی حکومت کو سماجی طور پر بدل ضرور دیا ہے۔ ایک وقت تھا جب سعودی عرب میں خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی، سینما گھر بند تھے اور تفریحی سرگرمیاں محدود تھیں، مگر اب ریاض، جدہ اور دیگر بڑے شہروں میں کنسرٹس، کھیلوں کے مقابلے، سینما، میوزک ایونٹس اور عالمی تقریبات عام ہو چکی ہیں۔ سعودی نوجوان نسل ان تبدیلیوں کو ایک نئے دور کا آغاز قرار دیتی ہے، لیکن انسانی حقوق کے مسائل آج بھی سعودی حکومت کے تعاقب میں ہیں۔ 2018 میں استنبول میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کا قتل پوری دنیا میں شدید تنقید کا باعث بنا۔ اسی طرح 2017 میں رٹز کارلٹن ہوٹل میں سعودی شہزادوں اور کاروباری شخصیات کی حراست نے عالمی سرمایہ کاروں کو تشویش میں مبتلا کیا۔ سعودی حکومت نے اسے بدعنوانی کے خلاف کارروائی قرار دیا، مگر ناقدین نے اسے طاقت کے استعمال کی مثال کہا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ سرمایہ کار صرف منافع نہیں دیکھتے، وہ استحکام، شفافیت اور پیشگوئی کی صلاحیت بھی چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر کسی ملک میں اختلاف رائے کو سختی سے دبایا جائے تو عالمی سرمایہ کار محتاط ہو جاتے ہیں۔ اب سعودی حکومت اپنی حکمت عملی بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب توجہ غیر حقیقی میگا پروجیکٹس کے بجائے ان منصوبوں پر دی جا رہی ہے جو حقیقت کے قریب اور جلد مکمل کیے جا سکیں۔ دریا کی تاریخی بحالی، العلا جیسے سیاحتی منصوبے اور جدید تھیم پارکس اسی نئی حکمت عملی کا حصہ قرار دیے جا رہے ہیں۔ العلا کی مثال اکثر دی جاتی ہے، جہاں قدیم نبطی آثار کو عالمی سیاحتی مقام بنانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ دی لائن جیسے خیالی منصوبوں کے مقابلے میں زیادہ حقیقت پسندانہ ہے، کیونکہ دنیا بھر کے سیاح تاریخی مقامات کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ اسی دوران سعودی عرب نے فٹ بال ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی حاصل کر کے ایک بڑی سفارتی اور کھیلوں کی کامیابی بھی حاصل کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان اب کوشش کر رہے ہیں کہ ویژن 2030 کو مکمل ناکامی کے بجائے تدریجی کامیابی کے طور پر پیش کیا جائے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق سعودی حکومت اب یہ پیغام دے رہی ہے کہ اصل کامیابی بڑے اعلانات نہیں، عملی نتائج ہیں۔ تاہم ناقدین کہتے ہیں کہ ویژن 2030 کا اصل مقصد سعودی معیشت کو تیل سے آزاد بنانا تھا، اور اس میدان میں ابھی بہت طویل سفر باقی ہے۔ آج بھی سعودی معیشت کی بنیاد تیل ہی ہے۔ نجی شعبے اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ضرور ہوا، مگر وہ سطح حاصل نہ ہو سکی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ سعودی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا ہدف مکمل طور پر پورا نہیں ہو سکا۔ اس کے باوجود محمد بن سلمان کی مقبولیت سعودی نوجوانوں میں بدستور موجود ہے۔ بہت سے سعودی شہریوں کا ماننا ہے کہ اگرچہ تمام منصوبے مکمل نہیں ہوئے، لیکن کم از کم ملک میں تبدیلی تو آئی۔ ایک ایسا سعودی عرب جہاں کبھی تفریح کا تصور بھی محدود تھا، آج دنیا کے بڑے ایونٹس کی میزبانی کر رہا ہے۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے، کیا ویژن 2030 واقعی سعودی عرب کو مستقبل کی طاقت بنا دے گا، یا پھر اربوں ڈالر کا ایسا خواب ثابت ہوگا جس کی سب سے خوبصورت عمارتیں صرف کمپیوٹر اسکرینوں اور تشہیری ویڈیوز تک محدود رہ جائیں گی؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سوال کا جواب مزید واضح ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا اب سعودی عرب کے اگلے قدم کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔